یہ رسم المفتی افتاء کے اصول ہیں. افتاء کے صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض صحابہ حدیثوں کے الفاظ بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں. حدیثوں کے الفاظ، اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، الفاظ بہت یاد ہو رہتے تھے حدیثوں کے. اور اسی طرح سے ان کے شاگرد، اور پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا. ایسے لوگوں کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الحدیث، اہل حدیث. یہ جو آج کل کے نقلی اہل حدیث ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث ہوتے تھے. اور کچھ صحابہ حدیثیں لکھتے نہیں تھے، لیکن حدیثوں کے معنی اور مطالب پر بہت زیادہ غور کرتے تھے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر فاروق ہیں. تو یہ معنی اور مطالب پر غور کرتے تھے. اور ان سب لوگوں کو، چاہے حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہوں، چاہے معنی اور مطالب پر غور کرتے ہوں، پہلے زمانے میں ان سب کو قرہ کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ قرہ. آج تو قرہ اس کو کہتے ہیں جو کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، ایک کان پھیلا کر تسبیح لے کر ہاتھ میں، اور جو ہے اس کو قرہ کہتے ہیں. پہلے زمانے میں جو قرآن و حدیث کا ماہر ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا؟ قرہ، قاری کہا جاتا. بعد میں تقسیم ہو گئی. جو الفاظ قرآن اور الفاظ حدیث پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں ان کو اصحاب حدیث کہتے ہیں. اور جو حدیث کے معنی اور اصولوں پر، قیاس پر، استنباط پر اور اس کے شرائط کے مطابق جو ہے مسئلہ نکالتے ہیں ان کو اہل فقہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل فقہ. اور یہ جو اصحاب حدیث ہیں یہ زیادہ تر مکے اور مدینے میں رہے، اور اہل فقہ جو ہیں وہ زیادہ تر عراق میں رہے. کہاں رہے؟ عراق میں. اور وہ بھی اہم ہیں اور یہ بھی اہم ہیں. اہل حدیث جو ہیں حضور قرآن کے الفاظ سے نسبت لیتے ہیں، اور اصحاب فقہ قرآن کے معنی سے نسبت لیتے ہیں. اور کسی نے کہنے والے نے کہا ہے دلو جاں دادا میدار ہے، بہارے عالم حسنش دل و جان تازہ میدار ہے. قرآن و حدیث کے عالم حسن کی بہار دل اور جان دونوں کو تازہ رکھتی ہے. برنگ اصحاب صورت را ببو اصحاب مانا را. کچھ لوگ رنگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ مہک دیکھتے ہیں. دوستو، بعد میں یہ دونوں مکتبے فکر الگ ہو گئے. اہل حدیث، اصحاب حدیث الگ ہو گئے اور اصحاب فقہ الگ ہو گئے. اصحاب فقہ کا مرکز کوفہ ہے. کہاں ہے؟ کوفہ. اور اسی کوفہ میں بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے فقہ حنفی کو اپنے 40 شاگردوں کے ساتھ مرتب کر دیا. کس کو مرتب؟ فقہ حنفی. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سارے عراق کے لوگ، ہم سب لوگ اہل عراق کی عیال ہیں. فقہ میں کس کے عیال ہیں؟ اہل عراق کی. اور اہل عراق عیال ہیں اور محتاج ہیں اہل کوفہ کے، اور اہل کوفہ محتاج ہیں امام ابو حنیفہ کے. یہ کون کہتا ہے؟ امام شافعی. اب یہ جو کتاب تم نے ابھی ختم کی ہے، تو امام حنیفہ کے جو اصول ہیں، جو ان کے قواعد ہیں، جو ان کے ضابطے ہیں، اس کو علامہ شامی نے مرتب کر دیا. اسی کی روشنی میں فقہ کو سمجھنا ہے، استنباط کرنا ہے اور فتویٰ دینا ہے. الحمدللہ مولانا رفیق صاحب کی برکت سے 10 طلباء نے رسم المفتی کو بھی فارغ پڑھ لیا. انشاءاللہ اگر غور سے پڑھے ہوں گے تو ان کو یہ اصول یاد ہوں گے، اور اگر نہیں غور سے پڑھے ہیں تو غور سے دوہرا لیں گے. امتحان سے پہلے اچھی طرح سے دوہرا لیں گے تاکہ یہ اصول ان کو یاد ہو جائیں. اور مصنف فرماتے ہیں یہ آخری وہ چیز ہے جس کا میں نے لانے کا ارادہ کیا، چاہے وہ تقریر ہے، چاہے توضیح ہے، چاہے تحریر. اور اللہ کی مدد سے، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنی ذات کریم کے لیے خالص بنا لے، اور جو ہے اپنے دربار میں کامیاب ہونے کا ذریعہ بنا دے. یوم الموقف العظیم، جس دن سارے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے میرے ظلم کو، میرے جرم کو، اور جو گناہیں میں نے کیا اور جو غلطیاں کی ہیں، اس لیے کہ وہ عزیز و غفار ہے. ہر مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے. خانہ کعبہ کے پردے پر لکھا ہوا، خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے اس پر لکھا ہوا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. میں معاف کر دینے والا ہوں اس کو جو توبہ کرتا ہے اور دل سے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور اچھے عمل کرتا ہے. تو ہر بندے کو، ہر گنہگار کو توبہ کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب غلطی کرتے ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطی کرنے والے وہاں جو اپنی غلطیوں سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ. صحابہ کرام مستقل بیٹھ کر توبہ کرتے تھے.
اور اللہ والے تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ رات بھر عبادت کا گھوڑا دوڑاتے ہیں، سحر کے خروشاں کی وامادہ ہیں، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ہر عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمیشہ استغفار کی کیفیت رکھنا چاہیے۔ کرو گے طلبہ استغفار؟ زیادہ پڑھو استغفار۔ اور یہ آج کل طلبہ کے حافظے دماغ بہت کمزور ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دماغ موبائل نے کمزور کر دیا۔ جو یہ لڑکے موبائل بار بار دیکھتے ہیں نا، سب سے پہلا حملہ نگاہ پر ہوتا ہے اور دماغ پر ہوتا ہے۔ میں نے اکثر موبائل استعمال کرنے والے طلبہ کو دیکھا کہ سن رہتے ہیں، ان کا دماغ سن رہتے ہیں۔ سن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہو سن نہیں پاتے۔ سن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہو سن نہیں، دھیان نہیں دیتے۔ دماغ کی تیزی، ذکاوت اور دماغ کے اندر جو ایک قوت ہوتی ہے وہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم طلبہ زیادہ سے زیادہ موبائل سے بچو۔ ہر طالب علم کی جیب میں بڑا سا موبائل ہے، اور جہاں ٹائم پاتا ہے اسی کرتا ہے۔ کچھ دنوں میں تو موبائل جھکا جھکا کے دیکھنے کو جائے تو گردنیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ مائک والوں کی گردن، طلبہ کی گردن تو ادھر ہو جائیں گی، اور بائک جو چلاتے ہیں ان کی گردن ادھر ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ ایسے کان میں کیے اور گردن ٹیڑھی کر کے لگاتے رہتے ہیں۔ بچو گے موبائل سے؟ امام شافعی نے اپنے استاد سے کہا تھا، شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی۔ میں نے اپنے استاد وکی سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، حضرت مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، جو استاد بتاتے ہیں میں بھول جاتا ہوں۔ آج بھی یہی بات ہے نا، شکوت فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے گناہوں کے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ کیوں؟ علم اللہ کا نور ہے۔ دیکھو لڑکے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بتا رہا ہوں میں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ فإن العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ امام شافعی اب ہوتے نا تو شعر میں تبدیلی کر دیتے، شکوت الی وکیل سوء حفظی، میں نے وکی سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فاوصانی الی ترک الموبائل، فاوصانی الی ترک الموبائل، تو میرے استاد مجھے نصیحت کرتے کہ کیا چھوڑ دو؟ موبائل چھوڑ۔ اگر یہ طلبہ موبائل چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اور کسی صاحب نظر کا قول ہے کہ جب تک یہ موبائل رہے گا کوئی صاحب نظر، صاحب دل و دماغ نہیں پیدا ہو سکتا۔ صاحب نظر، صاحب دل و دماغ نہیں۔ دیکھو شاہ ولی اللہ کتنے بڑے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ آخر میں جب اسلام کا نفس باز پسی تھا، آخر تھا، صلاحیتیں ضائع ہو گئی تھیں، اللہ نے اپنی قدرت سے شاہ ولی اللہ جیسا انسان پیدا کیا جس کی نقطہ آفرینیوں کے سامنے امام غزالی اور امام راضی کی نقطہ آفرینیاں مات پڑ گئیں۔ یہ علامہ شبلی نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں، شبلی نعمانی نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہا۔ لیکن یہ جب تک موبائل ہے تب دیکھو چہرہ اترا ہوا، جو مائی آ رہی ہے انگڑائی لے رہے ہیں، یہ سب خرافات ہیں اور سب کرامات ہیں کس کی؟ موبائل کی۔ یہ موبائل کی کرامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو موبائل سے بچا کر دارالعلوم دیوبند میں پہنچا دے۔ دارالعلوم دیوبند میں اگر کوئی طالب موبائل استعمال کرتا ہے تو اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پکڑا گیا تو سال بھر کا کھانا بند ہو جاتا ہے، دوبارہ پکڑا جائے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ اخراج ہو جاتا ہے۔ مولانا رفیق صاحب بھی اب سختی کیجیے ان بچوں کا۔ بہرحال چند باتیں تھیں میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق